تو آج سے ہم بات شروع کریں گے ٹیلی ویژن کی۔ ٹیلی ویژن دنیا میں آیا، پھر مختلف علاقوں میں آیا، پاکستان میں آیا۔ یہ کہ کب آیا، کس نے شروع کیا، یہ تو آپ کو آپ کے اسٹڈی گائیڈ نوٹس وغیرہ میں سب کچھ ہوگا۔ میں چاہتا ہوں کہ آپ کو کچھ انسائٹس دوں کہ ٹیلی ویژن or mass communication generally, what was the need for this in the world? Was it simply that the technology was there? And because the technology was there, therefore there were users who were there. And they thought, what a good idea, let's put pictures on the screen with the microphone. But there has to be more to the story than that. Mass communications is a 20th century phenomenon. اس سے پہلے میس کمیونیکیشن نہیں تھا دنیا بھر میں۔ اب 20ویں صدی کی ایک بڑی خصوصیت یہ ہے کہ ان پچھلے 100 بلکہ 150 سالوں میں سائنس نے بڑی ترقی کی۔ فزکس، کیمسٹری، ایسٹرو فزکس، کاسمالوجی، ایوولوشن، the evolution of earth, the evolution of life on earth, medicine, health, the list can go on and on and on. Now, سینٹرز ہوتے ہیں سائنس کے جہاں سب سے پہلے ایجاد آتی ہے دنیا میں۔ کوئی امریکہ میں آتی ہے تو کوئی بر صغیر میں آتی ہے تو کوئی یورپ میں آتی ہے۔ اب سوال یہ ہے کہ جیسے جیسے سائنس دنیا میں آئی اور اس نے جڑ پکڑی تو انسانی معاشرے میں لوگوں کو ایک بھوک ان کے اندر پیدا ہوئی کہ میں بھی جانوں کہ یہ کائنات کہاں سے آئی، میں بھی جانوں کہ ہماری ارتھ جو ہے یہ 10 لاکھ سال پرانی ہے، 1 کروڑ سال پرانی ہے، 4 ارب سال پرانی ہے۔ کیسے ہوا یہ سب کچھ؟ یہ ایک تجسس، انسانی تجسس جو ہے۔ تو میس کمیونیکیشنز اس بھوک کو پورا کرتا ہے، اور سب سے زیادہ اہمیت آج میس کمیونیکیشنز میں ظاہر ہے آڈیو ویژول میڈیا کو ہے۔ آڈیو ویژول میڈیا میں آتا ہے ہمارا ٹیلی ویژن، اور اب انٹرنیٹ، کمپیوٹرز اور اس سارے کا نیٹ ورک۔ میس کمیونیکیشنز میں ریڈیو بھی آتا ہے، اور جو باتیں ہم ٹیلی ویژن کے بارے میں کریں گے وہ ریڈیو سے بھی متعلق ہوتی ہیں ہمیشہ۔ صرف یہ ہے کہ ٹیلی ویژن کا ایک ڈائمینشن زیادہ ہے، یعنی دا ویژول ڈائمینشن۔ اچھا دوستو، یورپ میں جب ٹیلی ویژن شروع ہوا اور اس کے بعد امریکہ میں، جاپان میں، جنوبی امریکہ میں، افریقہ میں، اور یہاں بر صغیر میں، سب سے پہلے اس کا تعلق، اس کا جو کانسنٹریشن تھی اس کی، وہ تھی انٹرٹینمنٹ پر سب سے پہلے۔ اس لیے کہ لوگوں نے بڑے شوق سے پہلے اپنے ٹی وی شروع کیے، آن کیے، جب بالکل شروع میں آئے اور دیکھا کہ وہ یہ تو تصویر ہے اس میں، اور یہ تصویر ہلتی ہے۔ وہ تو سنیما میں بھی ہلتی ہے، ہم نے دیکھی ہوئی تھی، لیکن اپنے گھروں میں نہیں دیکھی تھی۔ So there was a lot of excitement about this. Entertainment was the food, the nutrition for that excitement. رفتہ رفتہ لوگوں کو پتہ چلا کہ ٹیلی ویژن کا استعمال تو اور بھی ہے، یعنی
مجھے آپ کو صرف ہنسانا اور رلانا نہیں ہے، مجھے آپ کو برین واش کرنا ہے۔ کیا سمجھتے ہیں آپ برین واش سے؟ سوال جواب کا جب وقت آئے گا تو اس پہ بات ہوگی۔ یعنی it was the desire of the people holding power in society to change your thinking to suit their purposes, to mold your thinking into patterns that they wanted. What did they want? They wanted society to follow the rules. What rules? The rules laid down by the establishment. بھلے وہ برٹش ہاؤس آف کامنز ہو یا امریکن کانگریس ہو یا سائنسدان ہوں یا مذہبی لیڈرز ہوں، وہ چاہتے تھے کہ آپ کی قدریں بدلیں، کیونکہ ٹیلی ویژن ایک اتنا پاورفل میڈیم ہے کہ صرف کافی نہیں کہ اس کے ذریعے میں آپ کو ہنساؤں اور رلاؤں، اور صرف یہ نہیں کہ میں آپ کو پاکستان کے دریاؤں کے بارے میں معلومات دے دوں یا پہاڑوں کے بارے میں یا جنگلوں کے بارے میں یا وائلڈ لائف کے بارے میں، یہ بھی، لیکن اس کے ساتھ ساتھ اچھا اور یہ بھی کہ خبریں بھی آپ تک پہنچائیں، دنیا میں کیا ہو رہا ہے، پاکستان کے مختلف خطوں میں کیا ہو رہا ہے، جنگیں کہاں ہو رہی ہیں، کیوں ہو رہی ہیں، پالیٹکس بھی، کرنٹ افیئرز بھی، لیکن اس کے ساتھ ساتھ changing the value systems of society. This was the driving force for the spread of television worldwide. کیونکہ اس میں سرمایہ بہت لگا تھا۔ ٹیلی ویژن ریڈیو کی طرح سستا نہیں ہے کہ بس ایک مائکروفون لگایا اور پروگرام شروع کر دیا۔ اس میں آپ کو کیمرے چاہیے، لائٹس چاہیے، ایڈیٹنگ چاہیے، گھر میں ٹی وی سیٹ بھی چاہیے، جو کہ ریڈیو، اب تو ٹرانزسٹر ریڈیو اتنا سا ہوتا ہے، 500 روپے کا ہوتا ہے، ٹھیک ٹھاک ایک ٹرانزسٹر، اس میں ایف ایم بھی آتا ہے، شارٹ ویو بھی آتا ہے، لیکن ٹیلی ویژن از مور ایکسپینسو۔ تو یہ سارا پیسہ صرف آپ کو ہنسانے رلانے کے لیے انویسٹ نہیں کیا گیا تھا، اس میں ایک بہت بڑا مقصد تھا، اور وہ مقصد تھا ٹو چینج دا ویلیو سسٹمز آف سوسائٹی۔ اب آج آپ سنتے ہیں ایک اصطلاح گلوبلائزیشن۔ واٹ از گلوبلائزیشن؟ گلوبلائزیشن از کہ پوری دنیا میں کم و بیش ایک قسم کی سوچ ہو، لوگوں کا رویہ۔ یہ نہیں گلوبلائزیشن کے معنی عام طور پہ لیے جاتے ہیں کہ ہاں جی اب وہ پرفیوم اور ٹوتھ پیسٹ جو یورپ میں ملتا ہے اب پاکستان میں بھی ملے گا، وہ تو ملتا ہی تھا، لیکن اس کا مطلب یہ ہے کہ ہماری اچھا جو گلوبلائزیشن کے پروموٹرز ہیں وہ تو یہ کہتے ہیں کہ ہاں جی ہم چاہتے ہیں کہ آپ کو دوسرے ملکوں کے بارے میں بھی معلومات ہو۔ بیٹر انفارمڈ سوسائٹی از اے ہیلتھیئر سوسائٹی، یہ بالکل ٹھیک ہے، بالکل ٹھیک ہے، لیکن اس کے ساتھ ساتھ جب وہ انفارمیشن آپ کو دیتے ہیں تو ایک غرض سے دیتے ہیں، چنانچہ وہ انفارمیشن بھی چھان کے دی جاتی ہے، سوچ سمجھ کے دی جاتی ہے، تاکہ دنیا جیسے جیسے ممکن ہو ایک ہی ہوتی چلی جائے۔ اب ایک دنیا ویسے تو اگر آپ سپرفیشلی دیکھیں تو بڑی اچھی بات ہے، دنیا کو ایک ہونا چاہیے، سب کو امن کے ساتھ رہنا چاہیے، پیس، انڈرسٹینڈنگ، ٹالرنس، قوت برداشت، یہ سب اچھی چیزیں ہیں۔ اور یہ بھی کہ آپ کو اگر معلوم ہو
کہتے ہیں نا کہ وہ پریجڈس تعصب اس وقت پیدا ہوتا ہے جب مجھے پتہ نہیں ہوتا دوسرے کے بارے میں، لیکن اگر مجھے پتہ چل جائے کہ یہ انگریز جو ہے یہ کیسا کھانا کھاتا ہے، کیسے رہتا ہے، کیا کچھ، تو پھر امکان یہ ہوتا ہے کہ تعصب اتنا نہیں آئے گا میرے اور اس کے درمیان. تو یہ بڑی اچھی باتیں ہیں. لیکن فیض احمد فیض تھے نا ہمارے شاعر، وہ کہا کرتے تھے، میرے بڑے بزرگ بھی تھے، دوست بھی تھے، کہ پاکستان بڑا خوش قسمت ملک ہے کہ اس میں اتنی زبانیں بولی جاتی ہیں، اتنے ایتھنک قسم کے لوگ ہیں، بلوچ ہیں، کشمیری ہیں، پنجابی ہیں، سندھی ہیں، پٹھان ہیں وغیرہ. تو وہ کہا کرتے تھے پاکستان ایک گلدستہ ہے یا ایک باغ ہے جس میں قسم قسم کے پھول ہیں اور قسم قسم کی خوشبوئیں ہیں اور قسم قسم کے پرندے ہیں. ہم یہ نہیں چاہتے کہ دنیا ایک ایسا باغ بن جائے جس میں صرف ایک ہی قسم کا پھول ہو، ایک ہی قسم کا پرندہ ہو، ایک ہی زبان دنیا بھر میں بولی جائے. That would be a very dull world. رنگ نہ ہوں اس میں، پھر آوازیں نہ ہوں، موسیقیاں نہ ہوں. پاکستان میں جب ہم نے ٹیلی ویژن شروع کیا تھا سن 64 میں، تو بہت سوچ سمجھ کے ہم نے اس میں شہر اور دیہات کو قریب لانے کی کوشش کی تھی، اور ہم نے خاص طور پہ شعوری طور پہ فوک میوزک اور فوک ڈانس پہ بڑا زور دیا تھا. چنانچہ وہ بڑے بڑے نام اس زمانے کے، سائیں اختر حسین، طفیل محمد نیازی، جمن، وہ بلوچستان کے تھے، کیا نام، خیر یاد آ جائے گا ابھی. یہ سب ریڈیو پہ ان کی آوازیں تو عوام سنتی تھی، ان کو کبھی دیکھا نہیں تھا. شکل کیا ہے، جب گاتا ہے تو کیسا لگتا ہے، یہ سب کچھ ہم نے ٹیلی ویژن پہ لانا شروع کیا. اور شعوری طور پہ اس کا مقصد یہ تھا کہ ہمارے دیہاتی بھائیوں بہنوں کو شہر کی زندگی سے تعارف ہو، اور ہمارے شہری بچوں کو اور بڑوں کو، مردوں کو، عورتوں کو پتہ تو چلے کہ میرا دیہاتی بھائی کیسی زندگی بسر کرتا ہے، کیا گانے گاتا ہے، کیا اس کے خواب کیا ہیں، اس کی خواہشیں کیا ہیں. تو یوں ہمارا ملک صحیح طریقے پہ ایک بن سکتا ہے. یہ ساری باتیں ہم نے شروع کی تھیں خاص طور پہ ٹیلی ویژن پہ وایا انٹرٹینمنٹ پروگرامز. خبریں بھی چلتی تھیں، کرنٹ افیئرز کے ڈسکشنز بھی ہوتے تھے، سیاست پہ بھی بات ہوتی تھی. لیکن ایک بہت بڑا ہمارا مقصد یہ تھا کہ یہ جو ایک ڈویژن ان سوسائٹی ہے، کلاس سوسائٹی، اربن، رورل، ٹرائبل، ان کی جو اجنبیت ہے یہ دور کی ختم کی جائے، تاکہ صحیح معنوں میں ہمارا پاکستان ایک ملک بنے. اچھا، تو اب ہم ذرا چلتے ہیں واپس سن 64 پہ، جب پاکستان میں ہم نے ٹیلی ویژن متعارف کیا. نومبر سن 64 میں لاہور میں سب سے پہلا پائلٹ اسٹیشن شروع ہوا تھا. یہ آپ کے نوٹس میں بھی ہے. آپ کے نوٹس میں میں نے ایک غلطی پکڑی ہے، وہ کہتے ہیں کہ اور اس کے بعد دوسرا پائلٹ اسٹیشن ڈھاکہ میں سن 65 میں شروع ہوا تھا. یہ غلط ہے. لاہور میں نومبر سن 64، ڈھاکہ میں دسمبر سن 64، یعنی ایک مہینے کے بعد. اچھا، لطیفہ یہ ہے کہ جب لاہور میں یعنی پاکستان میں ٹیلی ویژن آیا تو لاہور کے شہر میں، کیونکہ ہمارا ٹرانسمیشن ہماری محدود تھی لاہور تک، پورے 300 ٹی وی سیٹ تھے وہاں شہر میں موجود. آج لاکھوں میں ہیں پاکستان میں.
رفتہ رفتہ. لیکن ایکسپونینشل بڑھنا گراف کو اس طرح سے کہتے ہیں, ایک تو گراف یوں جاتا ہے اور ایک یوں جاتا ہے. پاکستان میں جیسے جیسے نئے اسٹیشنز آئے, راولپنڈی, اسلام آباد آیا, کراچی آیا, کوئٹہ آیا, پشاور آیا, ادھر ڈھاکہ میں ان کی ٹرانسمیشن بہت زیادہ بڑھتی چلی گئی, تو ٹی وی سیٹس میں اضافہ بڑی تیزی سے ہوا, اور بڑی تیزی کے ساتھ یہ تجرباتی میڈیم ایک قومی میڈیم بن گیا. جب یہ قومی میڈیم بنا تو اس کے اوپر ذمہ داریاں بڑھ گئیں. وہ میں بات کر رہا تھا آپ سے ابھی فوک کلچر وغیرہ کی, تو اس طرح سے اور بھی بہت ساری ذمہ داریاں تھیں تعلیم کے شعبے میں جس میں آج ہم باتیں کر رہے ہیں. تو یہ ساری ذمہ داریاں جو تھیں یہ رفتہ رفتہ نظر آنی شروع ہوئیں آرگنائزرز کو, حکومت کو, اور یوں ٹیلی ویژن کا ارتقاء جو تھا قدم بقدم بڑھتا چلا گیا. اب یہاں میں اپنی بات ذرا سا روکتا ہوں, پھر بعد میں جاری رکھیں گے, اور آپ کے ذہن میں اگر کوئی کامنٹس ہیں یا سوال ہیں تو میں سننا چاہوں گا اور اس پہ بات ہوگی. جی سر, میرا سوال یہ تھا کہ آپ نے گلوبلائزیشن کو ذرا ہائی لائٹ کیا تھا, اور آپ نے کہا کہ گلوبلائزیشن ہم جو اس کو کس اینگل سے, آپ اس کو ذرا سا مجھے ڈیفائن کریں گے سر؟ بیکاز گلوبلائزیشن کا جو کانسیپٹ آتا ہے وہ یہی آتا ہے کہ نارملی کہ آپ لوگوں سے کمیونیکیٹ کر سکتے ہیں ایزیلی فرام ون وے ٹو دی ادر اینڈ. سمپلی آپ ایک دنیا میں یہاں سے بیٹھ کے, سپوز ہم پاکستان میں بیٹھ کے تو بات کر سکتے ہیں, امریکہ میں بھی بات کر سکتے ہیں, لوگوں کی ساری چیزیں ایک دوسرے سے کمیونیکیٹ کر سکتے ہیں. از اٹ دیٹ سمپل کہ صرف کمیونیکیشن تک ہے سر؟ Globalization is a much more complex phenomenon. So you are right to ask. میں نے بات رکھی تھی میس کمیونیکیشنز کے دائرے کے اندر, لیکن اگر ہم گلوبلائزیشن پہ بات کریں تو ٹریڈ پالیسیز پہ بھی بات ہوگی. ٹریڈ پالیسیز کا مطلب یہ ہے کہ کون سا ملک کیا امپورٹ کرے اور کون سا ملک کیا ایکسپورٹ کرے, اور کون سے ملک کو اجازت ہے کہ وہ اپنی مثلاً ٹیکسٹائلز دنیا بھر میں جتنی چاہے بیچے یا کوٹاز بنا کے بیچے. اور یہ کہ گلوبل انٹرسٹ کیا ہے کہ تھرڈ ورلڈ, تیسری دنیا کے ممالک فوڈ پروڈکشن پہ کانسنٹریٹ کریں یا ساتھ ساتھ انڈسٹریلائزیشن پہ بھی کریں. اور اس کے ساتھ ایکولوجیکل سوال آتے ہیں جو آج کل بہت بڑے سوال ہیں کہ واٹ اباؤٹ گلوبل وارمنگ and the production of carbon dioxide and the gases which are knocking the ionosphere out. تو یہ ساری باتیں گلوبلائزیشن میں آتی ہیں. ایک اس کا زاویہ اور پہلو ہے میس کمیونیکیشنز کا, اس پہ ہم نے بات کی تھی. اوکے جی, پاکستانی میڈیا کو آپ کیا سمجھتے ہیں گلوبلائزیشن کے حوالے سے, کہ وہ کامیاب کہہ سکتے ہیں ہم اسے؟ پاکستان میں ابھی ہم نے اپنا ملک دنیا بھر میں بیچنا نہیں سیکھا. ہم اپنی مارکیٹنگ کرنے میں بڑے کمزور رہے ہیں. اور ملک, میں نام نہیں لوں گا, اور ملک ہیں جو اپنی مارکیٹنگ دنیا میں بڑی کامیابی کے ساتھ کرتے ہیں. اپنا کلچر, اپنا رہن سہن, اپنی قدریں دنیا کو بتاتے ہیں کہ ہم کون ہیں, کیسے رہتے ہیں, کہاں سے آئے. ہم پاکستان میں مثلاً ڈاکیومنٹری فلمز کو لیجئے تو بہت کم بناتے ہیں ہم, جبکہ آپ دیکھتے ہیں دنیا اب تو یہ اس پہ ویب پہ آپ یہ کیبل پہ دیکھتے ہیں کہ قسم قسم کے ڈاکیومنٹری چینلز آتے ہیں, وائلڈ لائف پہ آتے ہیں, کلچر پہ آتے ہیں. آپ کو پتہ چلتا ہے کہ افریقہ میں کس طرح سے زندگی بسر کی جا رہی ہے, امریکہ کے, جنوبی امریکہ کے جنگلوں میں کون سے جانور ہیں, کون سے انسان ہیں. پاکستان اپنے بارے میں دنیا کو یہ نہیں بتا رہا ابھی, اور یہ بہت ضروری ہے. اور میں چاہوں گا کہ آپ نوجوان لوگ جو اب میس کمیونیکیشنز میں ماسٹرز کر رہے ہیں,
آپ یہ سبق ابھی سے اپنے اندر بٹھائیں کہ مجھے پاکستان ٹیلی ویژن، بھلے وہ پرائیویٹ ہو یا اسٹیٹ ٹیلی ویژن ہو، ٹیلی ویژن کے ذریعے مجھے اپنے اور اپنے ملک کے بارے میں دنیا کو معلومات پہنچانی ہے. ڈاکیومنٹری فلم، دی آرٹ آف ڈاکیومنٹری فلم میکنگ لیگ کر رہا ہے پاکستان میں، پیچھے ہے. ابھی ہم ڈرامے میں بہت تیز ہیں، موسیقی میں بڑے تیز ہیں، کرنٹ افیئرز وغیرہ میں ہماری بڑی پرجوش ڈسکشنز آج کل ہوتی ہیں مختلف چینلز پہ. ڈاکیومنٹری فلم از اے neglected area, and I will want that you young people should remember these words when you become television professionals. سر میرا آپ سے کوشچن ہے کہ کیا پاکستان کا الیکٹرانک میڈیا پوری دنیا کا الیکٹرانک میڈیا کا مقابلہ کر رہا ہے؟ کسی حد تک میں نے پچھلے سوال کے جواب میں اس کا جواب دیا ہے، اور اب آگے بڑھائیں تو میں کہوں گا نہیں، ابھی نہیں. ابھی ہم مقابلہ نہیں کر رہے. مقابلہ کیسے ہوتا ہے آج کل؟ ساری دنیا کے چینلز آج کل سیٹلائٹ پہ ہیں. پاکستان کے چینلز بھی، پرائیویٹ بھی، اسٹیٹ اونڈ بھی، سب سیٹلائٹ پہ ہیں. بر صغیر کے دیگر ملکوں کے بھی سیٹلائٹ پہ ہیں، مڈل ایسٹ کے سیٹلائٹ پہ ہیں، یورپ، امریکہ، ساؤتھ امریکہ، افریقہ، دے آر آل آن سیٹلائٹ. مقابلہ کسے کہتے ہیں؟ مقابلہ اسے کہتے ہیں کہ اگر کوئی برلن میں یا ساؤتھ افریقہ میں جوہانسبرگ میں یا آسٹریلیا میں سڈنی میں بیٹھا ٹی وی آن کرے تو کیا اس کے اندر خواہش آ رہی ہے کہ میں دیکھوں تو کہ پاکستان سے کیا کچھ آ رہا ہے، یا وہ بھیڑ چال میں بی بی سی پہ چلا جائے گا؟ آخر یہ جو ہم اصطلاح اس طرح سے استعمال کرتے ہیں کہ جی بی بی سی، وہ اس لیے کرتے ہیں نا کہ بی بی سی نے اپنے آپ کو مقبول بنا دیا ہے. تو یہ ہماری خواہش سے نہیں ہم بنیں گے، مقبولیت ہماری نہیں بڑھے گی. ہماری مقبولیت بڑھے گی جب ہم شعوری طور پہ اس قسم کے پروگرام بنائیں گے کہ جن کے اندر بین الاقوامی آڈینسز کے لیے کشش ہو. We are talking about globalization here, and my question here is that is we are exchanging the culture or exchanging of ideas of our world. Second question is that can't we progress in according to our culture, or is it necessary to follow the West cultures? Okay, I'll answer your second question first. It is certainly not necessary that we Pakistanis follow any Western model of culture, whether in behavior, language, food, clothing, religion, or anything. یہ کہیں کسی نے نہیں کہا کہ گلوبلائزیشن کا مطلب ہے کہ تم بھی بالکل وہی کچھ کرو جو ہم چاہتے ہیں کہ تم کرو. چنانچہ ہمیں اپنے ثقافتی ہماری جو رسم و رواج ہیں انہی کے مطابق ہمیں آگے بڑھنا ہے. جس پھول کی جڑ، جس پودے کی جڑیں نہ ہو وہ بڑا درخت نہیں بنے گا. تو جڑ تو اپنی زمین میں لگائی جاتی ہے، بیج اپنی زمین میں بویا جاتا ہے، اور ایک تسلسل بھی ہوتا ہے ہر معاشرے کے کلچر کا. اسی کو ہم کہتے ہیں ٹریڈیشن، جو کہ اچھی چیز ہے. ہمیں اپنی ٹریڈیشن کے بارے میں، ہماری ٹریڈیشن میں بہت ساری ایسی چیزیں ہیں جن پہ ہمیں فخر ہے. ہاں، ہر ملک کے کلچر میں ایسی چیزیں بھی ہوتی ہیں جو چاہتے ہیں وہ کہ نہیں اب انہیں ہم بھول جائیں، بدلیں، یہ غلطی تھی، غلط سمت میں نکل گئے تھے، واپس آ کے صحیح سمت میں جائیں. یہ بھی ہوتا ہے دنیا بھر میں. لیکن we must be faithful to our own value systems. اب آپ کا جو پہلا سوال تھا کہ گلوبلائزیشن میں ہم جو گلوبلائزیشن کی بات کر رہے ہیں، آیا ہم صرف ایکسچینج آف آئیڈیاز کر رہے ہیں ایک کنٹری کا دوسرے کنٹری سے، یا ہم صرف ایکسچینج آف کلچر کر رہے ہیں سر؟ کیونکہ مجھے جہاں تک نظر آتا ہے کہ ہم لوگ جو ہیں وی آر مور اڈاپٹنگ پیپل، وی آر ناٹ انسپائرنگ ادر پیپل بائی آور اون کلچر. اچھا، اسے یوں رکھا جائے کہ سوال آپ کا یہ ہے کہ کون سا کلچر کس کو انسپائر کرتا ہے
اور کیا ہمارا کلچر دوسروں کو انسپائر کر رہا ہے یا ہم دوسروں سے کی نقل کر رہے ہیں. کلچرل امپیریلزم کی بات کر رہے ہیں آپ. میرے دوست, کلچر وہ دوسروں کو انفلوئنس کرتا ہے جو پہلے اپنے بارے میں واضح ہو کہ میں کون ہوں, کیا ہوں, کیسی زبان بولتا ہوں, میری قدریں جو ہیں وہ آدھے کلیئر, آدھے شیئرڈ بائی مائی سوسائٹی, اور دنیا دیکھتی رہتی ہے. تو یہ کہنا بڑا آسان ہے کہ جی یہ باہر سے اب پروگرام آ رہے ہیں تو ہم اپنا کلچر بھول رہے ہیں. ہمارے بھی پروگرام جا رہے ہیں, اور کئی مجھے رپورٹس ملتی ہیں کہ پاکستان کے بارے میں امریکہ, یونائٹڈ اسٹیٹس آف امریکہ میں لوگ پروگرام دیکھتے ہیں, فون آتے ہیں کہ او ہم نے آپ کا, یہ صرف پاکستانیوں کے نہیں, نان پاکستانی Americans and Europe Germans and Englishmen, I get sometimes phone calls saying we saw a beautiful program of yours. The question is, people will listen to you and follow you when they see beauty in your culture. In today's world, beauty can be spread all over the world with the help of television. If you create beautiful ideas and your producers turn those beautiful ideas into beautiful programs, the world will listen to you. تو یہ تھا میرا آج کا اس وقت کا موضوع. اگلے لیکچر میں آپ کے ساتھ پاکستان کے پرائیویٹ ٹیلی ویژن چینلز کی ڈیولپمنٹ کی باتیں ہوں گی. تھینک یو.